کتاب میں غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن اور احادیث میں زیادہ تر توجہ حفظ کرنے کے بارے میں نہیں ہے کہ قرآن کو حفظ کیا جائے، احادیث کو حفظ کیا جائے، بلکہ زیادہ تر توجہ اس بات کی طرف دی گئی ہے کہ قرآن میں غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے. یہ کتاب جو عالمین کے لیے ہادی بن کر آئی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. اس کتاب کو اللہ نے سراپا ہدایت، بشیر و نذیر بنایا ہے. ہر چیز کا ذکر اللہ نے اس کتاب میں کر دیا ہے، اور اس کے معنی اور مفاہیم اتنے دقیق اور اتنے عالی ہیں کہ بغیر وارث کے، بغیر معلم کے، بغیر رہبر کے یہ کتاب سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. جو راسخون فی العلم ہے وہی اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھ سکتے ہیں. تو اس کتاب کے جو حقیقی وارث ہیں، جو معلم کتاب ہیں، وہ آل محمد علیہ السلام ہیں. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کتاب نور ہے تو علی بھی نور ہے، یہ کتاب طیب ہے تو علی بھی طیب ہے، یہ کتاب اللہ کی جانب سے آئی ہے تو علی بھی اللہ کی جانب سے آئے ہیں. اس کتاب میں سورہ رحمان ہے تو علی رحمان کی جان ہے. اس کتاب میں سورہ قل هو اللہ ہے تو علی اللہ کی وحدانیت کی صنعت ہے. اس کتاب میں سورہ عمران ہے تو علی فرزند عمران ہے. یہ کتاب راہ ہے تو علی رہنما ہے. یہ کتاب شکر ہے تو علی شاکر ہے. یہ کتاب حکیم ہے، یہ کتاب حکم ہے تو علی حکیم ہے. ذکر قرآن بھی عبادت ہے، ذکر علی بھی عبادت ہے. اللہ نے نبی کو دو معجزے عطا کیے ہیں. ایک معجزے کا نام قرآن ہے، دوسرے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. صلوات ہے محمد علیہ اس کتاب میں غور و فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے. جتنا اللہ کی مخلوقات میں اس کتاب میں غور و فکر انسان کرتا چلا جائے گا، اللہ کی آل محمد کی معرفت ہوتی چلی جائے گی. یعنی ہم لوگوں نے اللہ کی مخلوقات کو دیکھا تو اللہ کو پہچانا، اللہ کی معرفت ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ جب کچھ نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان، کچھ بھی نہیں تھا، تو آل محمد نے کس چیز کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی؟ ہم لوگوں نے اشیاء کو دیکھا، اللہ کی مخلوقات کو دیکھا تو اللہ کو سمجھا. آل محمد نے کس چیز کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کی؟ خود ہی دعائے صبا میں ملتا ہے اور چوتھے امام کی دعا میں بھی ملتا ہے. یا من دل علی ذاتہ بذاتہ. مولا فرماتے ہیں اے خدا جو خود اپنی ذات کے اوپر دلیل ہے. اللہم انی عرفت بک، پروردگار ہم نے تجھ کو تجھ ہی سے پہچانا ہے. یعنی ہم نے اللہ کو پہچانا ہے مخلوقات کو دیکھ کر، آل محمد نے اللہ کو پہچانا ہے خود اللہ کی ہی ذات سے. تو آج کتاب میں تدبر کریں، غور و فکر کریں. اب سوال یہ ہے کہ تدبر کرنے والے کون افراد ہیں؟ اللہ نے ان کی کچھ نشانی کچھ علامتیں بیان کی ہیں جو تدبر کرنے والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کہا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ ابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. کہا کہ یہ کتاب اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، کچھ آیتیں متشابہ ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ متشابہ آیتوں کو لے کر اختلاف ڈالتا ہے، اور اس کے صحیح معنی اور مفاہیم جو راسخون فی العلم ہے وہی بیان کر سکتے ہیں، اور وہی اولو الالباب ہے.
اللہ نے کہا کہ جو اولو الالباب ہیں وہی اس کتاب میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ راسخون فی العلم ہیں۔ پھر قرآن نے اور صفت بیان کی، انما یتذکر اولو الالباب، جو اولو الالباب ہیں وہی اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، اس کتاب میں تدبر کرتے ہیں۔ ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور جن عہد کو، رشتوں کو اللہ نے باقی رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو برقرار رکھتے ہیں، اللہ سے خوفزدہ رہتے ہیں، قیامت کے حساب و کتاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ ہر مصیبت پر ہر وقت قربۃ الی اللہ صبر کرتے ہیں، اور وہ انفاق کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے ہیں بلکہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں۔ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ کہا کہ ان کے لیے جنت عدن ہے، اور فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ دنیا میں جو تم نے صبر کیا ہے اس کے بدلے میں اس کی جزا یہ ہے کہ ہم تمہیں سلام کرتے ہیں۔ تو جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہی اولو الالباب ہیں، وہی اس کتاب میں تدبر کرنے والے ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں۔ پھر اور کچھ نشانی اللہ نے بیان کی، کچھ صفتیں اللہ نے بیان کی۔ کہا کہ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لهم البشریٰ فبشر عباد الذین یستمعون القول وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کہا کہ جو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ سے لو لگاتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو ان کے لیے بشارت ہے، ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام باتوں کو سنتے ہیں، تمام کلام کو سننے کے بعد جو سب سے احسن کلام ہوتا ہے، جو سب سے اچھا کلام ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح جو سب سے اچھے افراد ہوتے ہیں، جو بہترین افراد ہوتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی ہے، اور یہی اولو الالباب ہیں۔ یعنی اولو الالباب وہ ہیں جو اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے اور نشانی بیان کی، کہا کہ امن ہوا قانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ کہا کہ مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح وہ افراد جو رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ کے لیے سجدے کرتا ہے، اللہ کے لیے رکوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت سے لو لگاتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، تو قرآن کی نظر میں وہ عالم بھی ہے اور اولو الالباب بھی ہے۔ یعنی جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی وہی عالم ہے اور وہی اولو الالباب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جس کے اندر یہ صفتیں ہوگی وہ عالم ہے، اور اگر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی، یعنی وہ رات کی تاریکی میں اللہ کی عبادت نہ کرے، وہ شب داری نہ کرے، وہ اللہ کے لیے قیام نہ کرے، اللہ کے لیے رکوع نہ کرے، اور آخرت سے نہ ڈرتا ہو، تو وہ جتنی چاہے کتابیں پڑھ لے تو وہ لوگوں کی نظر میں تو عالم ہو سکتا ہے، قرآن کی نظر میں عالم نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی نظر میں وہی عالم ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر یہ صفتیں پائی جائیں گی۔ تو اولو الالباب وہ ہیں کہ جو اس قرآن میں تدبر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اور قرآن نے صفتیں بیان کی جو اولو الالباب ہیں،
کہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہا جو اس مخلوقات میں اس قرآن میں تدبر کرتے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، ان کی علامت یہ ہے، ان کی پہچان یہ ہے، ان کی صفت یہ ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا. کہا کہ وہ ہر وقت رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اے پروردگار، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا حرکت کرنا، میرا ایک ایک حرکت کرنا سب تیرے لیے ہے. اور وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں پروردگار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اے خدا، تو نے کوئی بھی چیز بیکار اور عبث خلق نہیں کی ہے. یعنی یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو، جس کے سامنے یہ پوری کائنات بنی ہو، جس کے سامنے یہ پوری کائنات بنی ہو، وہی یہ جملہ کہہ سکتا ہے جو چیزوں کی حقیقت سے واقف ہو. اور شیطان کے لیے اللہ نے کہا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي مَا أَشْهَدتُّهُمْ عَلَىٰ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ. کہا تم شیطان کو، اس کی ذریت کو اپنا اولیاء، اپنا سرپرست بنانا چاہتے ہو، اس لیے کہ ہم نے شیطان کو اس بنتی ہوئی کائنات کا مشاہدہ نہیں کروایا ہے. اس کائنات پر ہم نے شیطان کو گواہ نہیں بنایا ہے، نہ نفسوں کے اوپر اس کو گواہ بنایا ہے، نہ کائنات کے اوپر اس کو گواہ بنایا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہستی ہے جن کو اللہ نے اس بنتی ہوئی کائنات پر گواہ بنایا ہے. تو منبر کوفہ سے آواز آئی کہ ہم آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے اس بنتی ہوئی کائنات کو دیکھا ہے. ہماری وجہ سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے، ہم ہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، ہم ہی ید اللہ ہے، ہم ہی عین اللہ ہے. السلام علی اسم اللہ الرضی ووجہہ المضی. اے اللہ کے اسم رضی تجھ پر سلام ہو، اے ید اللہ تجھ پر سلام ہو. مولا کہتے ہیں نحنو الاسماء الحسنى الامثال العلیاء الآیت الکبریٰ. اللہ کے اسماء حسنہ ہمارے محمد ہیں، امثال اولیاء ہمارے محمد ہیں، اللہ کی حجت کبریٰ ہمارے محمد ہیں. بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء، بے وجود ہی رزق الورا. کہا کہ آل محمد کی وجہ سے ہی اس کائنات کو رزق مل رہا ہے. یہ زمین و آسمان آل محمد کی وجہ سے باقی ہے. بِكُمْ فتح اللہ، بِكُمْ یختم، بِكُمْ ينزل الغیث. یہ بارش اللہ آل محمد کے صدقے میں نازل کرتا ہے، آل محمد کے صدقے میں اللہ ابتدا کرتا ہے، انہی کے صدقے میں اللہ انتہا کرتا ہے. یہی اول بھی ہے، یہی آخر بھی ہے. اور اللہ نے ان کے فعل کو اپنا فعل بتایا ہے. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ. میرے حبیب، آپ نے ان دشمن کو نہیں مارا ہے، ہم نے ان ظالموں کو قتل کیا ہے. آپ نے کنکر نہیں پھینکے ہیں، ہم نے کنکر پھینکے ہیں. اور جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو یہی کلمات پڑھتے ہیں، سب سے پہلے یہی فکر کہتے ہیں اللہم وقفتو ببابکا ونزلتو بفنائکا واعتصمتو بحبلکا. اللہم ھذا الحرم حرم والمقام مقام. اللہم تقبل سعی. اے پروردگار، میں تیرے دروازے پر کھڑا ہوں، اے پروردگار میں تیرے شہر میں آیا ہوں، میں نے تیرے رسی کو مضبوطی سے تھام لیا ہے. اے پروردگار، یہ حرم تیرا حرم ہے، یہ مقام تیرا مقام ہے، اور تو میری سعی کو علی
علی کے دروازے تک آنے کو قبول کر لے، اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر۔ معلوم یہ ہوا کہ صفا و مروہ کے درمیان دوڑنا ہی سعی نہیں کہلاتا ہے، بلکہ علی کے دروازے تک آنا، علی کے دروازے کو چومنا، علی کے گلیوں میں، علی کے شہر کی گلیوں میں گشت کرنا، علی کے حرم کا طواف کرنا، یہ بھی سعی کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہی وہ افراد ہیں، مولا نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس میں عزم عطا کیا ہے، ہم زمین کو آسمان کر سکتے ہیں، مشرق کو مغرب کر سکتے ہیں، مردے کو زندہ کر سکتے ہیں، زندہ کو مردے میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ انبیاء کی مشکلیں اللہ نے ہمارے صدقے میں آسان کی ہیں، اور اللہ نے اس کائنات کا نظام، اس کائنات کے اوپر آل محمد کو تصرف کرنے کا حق عطا کیا ہے۔ ولی اور امام اسی کو کہتے ہیں، وَهِيَ زَمَامُ أَمْرِ الْعَالَمِ بِأَيْدِيهِمْ وَعَالَمُ الطَّبِيعَةِ مُنْقَادًا لَهُمْ لَا بِنَحْوِ الْإِسْتِقْلَالِ بَلْ فِي طُولِ قُدْرَةِ اللَّهِ بمعنى أن الله قدرهم وملكهم وسلطنتهم كما فعل أفعال الاختیار۔ کہا کہ امام کو، ہادی کو، رہبر کو، ولی کو اللہ نے اس کائنات کے اوپر تصرف کرنے کا حق دے دیا ہے، لیکن یہ بنحو الاستقلال نہیں ہے، بل فی طول قدرت اللہ، یعنی اللہ نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ نے انہیں تسلط کرنے کا حق ادا کیا ہے۔ جس طرح ہم اپنے اعضاء کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اسی طرح امام اس کائنات کے اوپر اختیار رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن جب خطبہ دے رہے تھے اور ایک مدعون نے خطبے کے اوپر اشکال کیا تو مولا نے یہی تو کہہ کر چپ کرایا کہ تجھے شرم نہیں آتی، مردوں کی محفل میں بیٹھی ہے، یعنی اس کی جنسیت تبدیل کر دی۔ جب گھر پہنچا تو وہاں بیوی کی بھی جنسیت تبدیل ہو چکی تھی اور اس کے کچھ بچے بھی پیدا ہوئے۔ اس طرح کے بچے تھے، نہ ان کا شمار مردوں میں تھا نہ عورتوں میں تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے امام کی، حاجی کی کچھ صفتیں بیان کی ہے کہ جس کو